بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کراچی سے ڈھاکہ تک 2.5 گھنٹے کا سفر جیسے چند لمحوں میں کٹ گیا۔ میں چونکا اس وقت جب ایئر ہوسٹس نے مسافروں کو اپنی جانب متوجہ ہونے کی درخواست کرتے ہوئے کہا سیفٹی بیلٹ باندھ لیں کیونکہ جہاز ڈھاکہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ سارے راستے میں اپنے ذہن میں مشرقی پاکستان کی مختلف تصویریں ترتیب دیتا آیا تھا۔ سنہرے ریشے والے سجیلے مانجھیوں کی یہ دھرتی پچھلے 3 ماہ سے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ علیحدگی پسند عناصر کے ذہنوں میں جو لاوا اندر ہی اندر نہ جانے کب سے پک رہا تھا وہ اب پھٹنے کو تیار تھا اور ہمیں فوجی تربیت دے کر وہاں بھیجا جا رہا تھا کہ ہم اس کی ممکنہ تباہ کاریوں سے اسے بچائے رکھیں یا کسی حد تک اس کا سدباب کر سکیں۔ میرے اسپیشل کورس کے انسٹرکٹر نے مجھے آخری مرتبہ کہا تھا بوائے تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ بدقسمتی سے حالات ہمارے اندازوں سے زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ تمہیں دشمن ہی سے نہیں آستین کے سانپوں سے بھی نمٹنا ہے۔ عملی میدان میں حالات یوں بھی تربیت کے مطابق پیش نہیں آتے۔ کسی بھی لمحے کسی بھی صورتحال کا سامنا ممکن ہے۔ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں ہر جاڑی کے پیچھے ایک سانپ پھن اٹھائے تمہارا منتظر ہے۔ میرے والد فوج کے ریٹائرڈ صوبیدار تھے۔ 1965 کی جنگ نے ان کا ایک بازو چھین لیا تھا، لیکن بہادر فوجیوں کی طرح انہوں نے کبھی بھی ہمیں اپنی معذوری کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں کبھی نہ مٹنے والی چمک لیے صبح سے شام تک کھیتی باڑی میں جتے رہتے۔ انہوں نے ہم سے کبھی کچھ نہ مانگا، صرف ایک خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کی جگہ سنبھال لے۔ جس روز ISSP سے میری کامیابی کا پروانہ آیا تو ان کی حالت دیدنی تھی۔ سارا گاؤں میرے والد کو مبارکباد دینے امڑا چلا آ رہا تھا۔ اکیڈمی سے ٹریننگ مکمل کرنے اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد میں ان سے ملا تو ان کی آنکھوں کی چمک 2 چند ہو گئی۔ بے اختیار مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے بیٹا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم میرا ادھورا مشن پورا کرو گے۔ ہم اکٹھے ہی گاؤں آئے تھے جہاں تپتی دوپہر میں ہمارے قصبے کے چھوٹے سے اسٹیشن کے ایک کونے میں رکھی لوہے کی بینچ پر میری ماں برگد کی ٹھنڈی چھایا بنی بیٹھی تھی۔ گاؤں کے اور لوگ بھی آئے تھے۔ ٹرین سے اترتے ہی بے اختیار میرے قدم ماں کی طرف اٹھے اور جب میں ماں کے ممتا بھرے سینے سے لگا تو ٹریننگ کی ساری سختیاں بھول گیا۔ سفر کی ساری کلفت مٹ گئی۔ میرا شیر کہہ کر امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہم جلوس کی شکل میں گاؤں واپس آ گئے۔ 20 دن تو دور و نزدیک دیہات میں رہنے والے رشتہ داروں کے ہاں دعوت کھانے میں کٹ گئے۔ پھر مجھے خاص کورس کے لیے جانا پڑا جس کی تکمیل کے فوراً بعد ہی مجھے مشرقی پاکستان جانے کے احکامات مل گئے۔ جہاز میں سوار ہونے تک میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ رہے اور جب جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور میری طرف دیکھے بغیر واپس چلے گئے۔ دوران تربیت استاد اور شاگرد کا رشتہ کچھ ایسا جذباتی سا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک دونوں اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کرتے ہیں۔ اور میں جس مشن پر جا رہا تھا وہاں سے میری واپسی کے امکانات بھی بہت تھوڑے تھے۔ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز شاگرد کو موت کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے بعد ان کے احساسات کیا ہوں گے اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان راہوں پر ایک دوسرے کے سنگ سنگ چلے ہوں۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ہلکی ہلکی فوار نے میرا استقبال کیا۔ جہاز سے اترتے ہی سنہرے دیش کی ہریالی آنکھوں میں در آئی اور ایک تراوٹ اور تازگی کا احساس جسم کے رمے رمے میں سما گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ میری ریجمنٹ کا ایک آفیسر میرے استقبال کو موجود تھا۔ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر حالات حاضرہ کو زیر بحث لانے کے بعد میں اردلی کی معیت میں اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر کر اپنے گاؤں میں جا پہنچا۔ اس گاؤں میں جس کے ایک کونے میں ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا، جہاں میرا شفیق باپ اور پیاری ماں رہتی تھی اور جہاں میرے ہزاروں چاؤ کرنے والی میری لاڈلی بہن بھی میری راہیں تکتی رہتی تھی۔ اور پھر میں گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن پر آ گیا جہاں ان سب لوگوں نے مجھے الوداع کہی جو میرے گھر والوں کے ساتھ وہاں آ جمع ہوئے تھے۔ ان سب کی ایک ہی آرزو تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو میں ان کے پوربو پاکستان کو دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھوں، سنہرے ریشے کی دھرتی کو ہر صورت میلی نظروں سے بچائے رکھوں۔ اور ابھی میں ان سب کے گلے مل بھی نہ سکا تھا کہ گاڑی چل دی۔ وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے اور میں ان دیکھی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں نئے اسپیشل یونٹ سے منسلک ہو گیا۔ میں روزانہ انٹیلیجنس کی تازہ رپورٹیں دیکھتا کرتا اور ہر نئی فائل میرے سامنے ایسے حقائق کا
انکشاف کرتی کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ ابھی تک ہمیں چھاؤنیوں سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ملا تھا، لیکن میں اپنے طور پر شہر میں گھوم پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ اس طرح اور بھی قریب سے حالات کا جائزہ لینے کا موقع مل جاتا۔ ان دنوں انتخابات کی تیاریاں بڑے زوروں پر تھیں، سیاسی ہلڑ بازی اپنے عروج پر تھی اور سیاسی اجتماعات میں ایسے نعرے سنائی دیتے تھے جو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ سن کر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جب میں مشرقی پاکستان پہنچا تو دشمن کا وار چل چکا تھا کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک دشمن نے جس جاں پھشانی اور تندہی کے ساتھ بنگالی مسلمانوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے تھے، اب اس کی فصل پک چکی تھی اور نفرت کی یہ فصل ہم اپنے ہاتھوں کاٹ رہے تھے۔ کتنے بد نصیب تھے ہم کہ کیا بھیانک مذاق کیا تھا قدرت نے ہمارے ساتھ، کتنی کڑی سزا ملی تھی ہمیں اپنے گناہوں کی۔ میں دن رات سوچتا رہتا اور جب کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تو سنہرے دیش کی سنہری لڑیوں میں اپنے آپ کو پرو لیتا۔ میرے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک روز جب میں رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو کرنل صاحب نے مجھے میٹنگ روم میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ایسے احکام ایمرجنسی میں اکثر موصول ہوتے رہتے تھے، اسی لیے میں نے اسے بھی معمول کی عام کارروائی سمجھا، لیکن میٹنگ روم میں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ انٹیلیجنس کی اطلاع کے مطابق ڈھاکہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں تخریب کاروں نے ایک اڈا قائم کر رکھا تھا اور وہ اتنی طاقت حاصل کر چکے تھے کہ جلد ہی فوج سے ٹکر لینے والے تھے۔ کرنل صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم نے شام ہی کو ایک کمپنی اس گاؤں سے قریباً 5 میل دور ایک مقام پر روانہ کر دی، لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں مزید کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے دیوار پر لگے نقشے کے ذریعے ہمیں اس گاؤں اور گرد و نواح کے علاقے کا محلے بکو بھی سمجھایا اور فوری طور پر ایک اور کمپنی میری کمانڈ میں دے کر ہمیں روانگی کا حکم دیا۔ اس سے قبل فوج ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اور ہماری حتی الوسع کوشش بھی یہی رہی تھی کہ فوج کو عوام سے دور رکھا جائے، حالانکہ بعد میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ اس لیے کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر میں نے الگ صبح یہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح ہم دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس پر قابو پا لیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فوج اصلاح میں ہم رہائشی ایریا میں جا رہے تھے جہاں مقابلے کا خطرہ مول لینا ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح بے گناہ شہریوں کے مارے جانے کا اندیشہ تھا۔ آدھی رات کے بعد میں نے 3 ٹرکوں میں سوار اپنے جوانوں کو روانگی کا حکم دیا۔ سب سے آگے جیپ میں ان کی کمانڈ کر رہا تھا۔ ہم لوگ فجر کے وقت آپریشن ایریا کے نزدیک پہنچ گئے۔ اب بڑی سڑک سے اتر کر ہمیں ایک ذیلی سڑک کی طرف مڑنا تھا۔ اس سڑک کے دونوں اطراف کھیت تھے۔ ابھی ہم بمشکل آدھا میل ہی چل پائے تھے کہ اچانک ایک راکٹ میری جیپ کے قریب پھٹا۔ میں نے بڑی پھرتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ راکٹ لانچر کی آواز ان میں نمایاں تھی۔ جوان بڑی پھرتی سے چھلانگیں لگا کر نیچے آ گئے تھے اور ایک ٹرک کی آڑ میں لیٹے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ فائرنگ کرنے والوں کا کہیں کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تھا، جبکہ فائرنگ ہم پر مسلسل ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے میری نظر جیپ پر پڑی۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا، جیپ کا اگلا حصہ اڑ چکا تھا اور پیچھے بیٹھے دونوں جوان بھی شہید ہو چکے تھے۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ جیپ کے نزدیک پھٹکنے کا تصور بھی محال تھا۔ راکٹ لانچر سے فائرنگ کا یہ مطلب تھا کہ دشمن کے پاس واقعی اچھے خاصے ہتھیار موجود ہیں اور وہ ہمارے نزدیک موجود ہے۔ میں کھیت کے اندر ہی اندر بھاگتا ہوا اپنے محفوظ ساتھیوں تک پہنچا اور انہیں ہدایت دے کر پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا۔ ابھی تک ہم نے اپنے دفاع میں ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی کیونکہ حملہ آور دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم خواہ مخواہ گولہ بارود پھونکنے کی عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تقریباً 10 منٹ تک یہی صورتحال رہی، پھر فائر آنے لگا۔ رک کر گولہ باری سے میں نے یہی سمجھا کہ اب دشمن اس کی آڑ میں بھاگنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میرے 3 جوانوں کی شہادت نے میرے ہی نہیں تمام دستے کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ہماری فوج کا مزاج ذرا مختلف قسم کا ہے۔ اپنے جوانوں کی شہادت یا اچانک حملہ ہونے پر ان کی دھڑکنیں رکا نہیں کرتی، البتہ ان کے خون میں انگارے ضرور بھر جاتے ہیں۔ تمام جوانوں کے جذبات کا مجھے احساس تھا، لیکن جنگ میں سب سے بڑی چیز حکمت عملی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کمپنی کمانڈر کو مطلع کرنے اور ان سے مدد مانگنے کی بجائے اپنے معمولی اسلحے کے ساتھ دشمن سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ مشرقی پاکستان میں آتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جنگ مورال سے لڑی جائے گی اور ہماری انفرادی شجاعت ہی حالات کا رخ بدل سکتی ہے۔ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے منہ اٹھا کر ہیڈ کوارٹر کی طرف دیکھنا غلط تھا۔ میں نے جوانوں کو اکٹھا کر کے 3 دستے ترتیب دیے۔ ہمارے پاس صرف 3 مشین گنیں تھیں،
باقی اسلحہ عام قسم کا ہی تھا۔ ہر دستے کو ایک مشین گن دے کر میں نے دونوں پہلوؤں سے گاؤں کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا اور تیسرے دستے کی کمان خود سنبھال کر دشمن پر براہ راست حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ ہم نے چوتھی سمت میں اپنی گاڑیاں کھڑی رہنے دی، اس طرح دشمن ہماری تعداد کے متعلق دھوکہ کھا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اپنے محاصرے میں آ جانے کا احساس بھی رہتا۔ گاڑیوں کی حفاظت کے لیے ایک حوالدار کے زیر کمان 4 جوانوں کو میں نے ارد گرد چھپا دیا۔ یہ راستہ کیونکہ بڑی سڑک یعنی شہر کی طرف جاتا تھا، اس لیے اس طرف سے دشمن کے فرار ہونے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ اگر کوئی بدبخت اس طرف آ بھی جاتا تو گات میں بیٹھے جوانوں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ جلد ہی ہم نے نیم دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ ایک دستہ تو لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے پچھلی طرف پہنچ گیا اور دوسرا کچھ فاصلے سے دائیں طرف، جبکہ میں نے بائیں سمت سے دشمن کے قریب رہتے ہوئے اسے اپنی طرف الجھائے رکھا تاکہ باقی جوان ترتیب میں آ جائیں۔ اپنی اپنی جگہ پہنچ کر ہم نے ملاپ کیا اور میں نے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ اس دوران ہم نے اپنے ٹارگٹ نوٹ کر لیے تھے۔ حملہ آور زیادہ تربیت یافتہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے گاؤں کے ایک کونے میں بنے 2-3 مکانات پر ہی مورچے جما رکھے تھے۔ اگر وہ سارے گاؤں میں پھیلے ہوتے تو انہیں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا۔ فائرنگ کی آواز اور لڑنے والوں کے نعروں نے گاؤں کے لوگوں کو خاصا خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ گھروں سے نکل کر کھیتوں کی سمت بھاگ رہے تھے۔ اس طرح افراتفری کی حالت میں چند دیہاتی بھی تخریب کاروں کا نشانہ بن گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے صوبے دار اور چند جوانوں کو گاؤں میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کو منظم شکل میں محفوظ مقامات پر پہنچا دیں۔ صوبے دار صاحب کی کمان میں یہ جوان اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آگ میں کود گئے۔ انہوں نے چلا چلا کر لوگوں کو ہدایت دی اور گاؤں کی اس سمت سے جو ابھی تک تخریب کاروں سے محفوظ تھی لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا اندوہناک منظر تھا۔ چیختی چلاتی عورتیں جن کے بچے پیچھے رہ گئے تھے فریاد کرتی تو دل دہل جاتا۔ میرے جوان بچوں کو خود گود میں اٹھا کر ان تک پہنچا رہے تھے۔ تخریب کاروں کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تک میں نے چارج نہیں کیا تھا اور انہیں اپنی طرف الجھائے رکھنے کی حد تک ہی ہم ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ اب پاؤں پھٹنے لگی تھی۔ جانے کس طرح ان لوگوں کی نظر اس سمت چلی گئی جدھر سے میرے جوان دیہاتیوں کو محفوظ مقام کی طرف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لائٹ مشین گن کا منہ اس طرف پھیر دیا اور چند ہی سیکنڈ بعد 5-6 دیہاتی خون میں نہاتے دکھائی دیے۔ یہ کیسے حریت پسند ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بے گناہ سیولین ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے۔ میں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر پچھلے اور بائیں سمت والے دستوں کو فائرنگ تیز کرنے کا حکم دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ خود بھی چارج کر دیا۔ میرے دستے کی واحد مشین گن جو کسی حد تک محفوظ جگہ نصب تھی ہمیں ایک طرح سے کور مہیا کر رہی تھی، جبکہ جوان میرے دائیں بائیں کرالنگ کرتے اس سمت سے آگے بڑھ رہے تھے جدھر سے ہم نے دیہاتیوں کو باہر نکالا تھا۔ صوبے دار صاحب نے موقع کی نزاکت کو خوب سنبھالا۔ 2 جوانوں نے لوگوں کو دیواروں کی اوٹ میں بٹھا کر ان کے سامنے مورچہ جما لیا۔ خود صوبے دار صاحب باقی جوانوں کے ساتھ مکانوں کی چھتوں اور منڈیروں سے تخریب کاروں پر فائرنگ کرنے لگے۔ میرے ساتھی میرے پیچھے پیچھے گاؤں کے کچے پکے مکانات کی آڑ لیتے ہوئے تخریب کاروں کی سمت بڑھ رہے تھے اور وہ لوگ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے ہم سے برتر پوزیشن میں تو تھے، لیکن ہم نے حکمت عملی ہی ایسی اختیار کی تھی کہ وہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ میں نے اپنے جوانوں کو بکھرنے اور محفوظ آڑ کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی خون ریز جنگ کے بعد تخریب کاروں کے 50-60 آدمی کھیت رہے اور اسی کے قریب ہم نے گرفتار کر لیے۔ بھارتی پروپیگنڈے نے فضا مسموم کر رکھی تھی، خصوصاً فوج سے عوام کی نفرت کے مظاہرے تو اکثر دیکھنے کو ملا کرتے تھے، لیکن یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ دیہاتیوں نے تخریب کاروں کی بربریت کا مظاہرہ دیکھ لیا تھا اور یہ بھی وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم نے انہیں بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرے 6 جوان زخمی تھے اور ایک مارکے میں شہید ہو چکا تھا۔ یہ جوان ایک بچے کو فائرنگ رینج سے بچانے کے لیے لپکا تھا کہ تخریب کاروں کی ایک گولی عین اس کے دل میں لگی اور وہ زندہ و جاوید ہو گیا۔ لوگ تخریب کاروں کی تکا بوٹی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم نے بفرے ہوئے ہجوم سے گرفتار شدگان کو نکالا اور اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں کے ہمراہ ٹرکوں کی طرف جانے لگے۔ ابھی ہم گاڑیوں تک پہنچے ہی تھے کہ میرے سیکنڈ ان کمانڈ نے جلدی سے دوربین میرے ہاتھ میں پکڑا کر ایک سمت اشارہ کیا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ندی بہتی تھی، اس کے کنارے کنارے میں نے
فوجی وردی میں کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنی سمت بڑھتے دیکھا، میں سوچنے لگا کہ کون ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کل شام روانہ ہونے والی پارٹی ضرور تھی جو کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ہماری روانگی تک واپس نہیں آئی تھی، لیکن امید تھی کہ ہمارے جاتے ہی وہ لوگ آ گئے ہوں گے، یا ممکن ہے کہ گرفتار شدگان کے ساتھ انہوں نے رات کو سفر کرنا مناسب نہ سمجھا ہو اور صبح آنے کا ارادہ کیا ہو۔ پھر یہ کون تھا؟ مختلف خیال اور وصف سے میرے دماغ میں سر اٹھانے لگے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر حالات جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ہمراہ 3 جوان تھے، ہم لوگ بھاگتے ہوئے اسی سمت بڑھے۔ کئی ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہماری انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ آہستہ آہستہ آنے والے کے نقوش واضح ہونے لگے۔ یہ پاکستانی فوج کا جوان تھا اور اس پارٹی سے متعلق تھا جو کل شام تقریب کاروں کی سرکوبی کو روانہ ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ اس کی وردی خون آلود اور بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ صورت کچھ جانی پہچانی دکھائی دی، پھر اچانک جیسے میرے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا۔ میرے سامنے منیر کھڑا تھا۔ منیر میرے ساتھ کے گاؤں کا رہنے والا نائک تھا اور شادی سے صرف 5 روز قبل اسے ہنگامی حکم موصول ہوا تھا کہ اپنی کمپنی کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچے۔ اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا۔ وہ یکبار کی لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ منیر! میں نے بے اختیار نیچے جھک کر اسے اٹھانا چاہا اور اس اثناء میں دوسرے جوان نے اپنی چھاگل اس کے منہ سے لگا دی۔ منیر نے مجھے پہچان کر کچھ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم دونوں ڈسپلن کے پابند تھے، فوجی تھے نا۔ اس نے میرے کندھوں پر لگے سٹار دیکھ کر بجائے میرا نام لینے کے مجھے سر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، سیٹ کام نہیں کر رہا۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں بولنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ مشرقی پاکستان ندی نالوں، جنگلوں، دلدلوں اور کھائیوں کا دیش ہے۔ یہاں قدم قدم پر رابطے کی ضرورت رہتی ہے۔ علاقے کے متعلق معلومات رکھنے والے چند گریلے علاقے سے ناواقف سینکڑوں فوجیوں کو گھیر کر مار سکتے ہیں۔ یہ پارٹی بھی کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ ہماری طرح اطلاع ملنے پر تقریب کاروں کو گرفتار کرنے گئی تھی، مگر خلاف توقع دشمن کی طاقت ان کے اندازے سے زیادہ نکلی۔ میں نے فوراً اپنے ساتھی کو ہدایت دے کر پیچھے روانہ کیا اور خود زمین پر بیٹھ کر منیر کے سینے پر لگے گہرے گھاؤ کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے گہرے زخم کے ساتھ اس کا یہاں تک پہنچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی فیلڈ پٹی کھول کر اس کے سینے پر باندھنی چاہی تو نائک منیر نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ دیر ہو گئی سر، خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ادھر گاؤں میں سب کو میرا سلام پہنچا دینا۔ میری ماں سے کہنا اس کے بیٹے نے پیٹھ نہیں دکھائی، اور میری منگیتر سگنا سے، مگر وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہوش کرو منیر، کہتے ہوئے میں نے جھک کر اس کے سینے کے گرد پٹی لپیٹنی چاہی، لیکن اس نے سچ کہا تھا، دیر ہو چکی تھی۔ اسے تو قدرت نے صرف اپنا فرض پورا کرنے کے لیے زندہ رکھا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے اور پیغام آگے پہنچ چکا ہے، تو جانے آفرین کو سونپ دی۔ آخری لمحات میں وہ آہستہ آہستہ شاید کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ بے اختیار میری آنکھیں چھلک پڑی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اپنے ماتحتوں کے سامنے افسر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے۔ مجھے رہ کر ایک ہی بات کا غم کھائے جا رہا تھا کہ اسے آخری بات مکمل کرنے کی مہلت نہ مل سکی۔ جب اس کے گھر والے مجھ سے اس کی شہادت کی داستان سنیں گے تو مجھے اس کے ایک ایک لمحے کی کہانی انہیں سنانا پڑے گی۔ اگر کبھی زندگی میں سگرا کا سامنا ہو گیا تو اسے منیر کا ادھورا پیغام کیسے دوں گا، کیا بتاؤں گا اسے؟ منیر کی لاش دیکھ کر میرے جوانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے وہ تقریب کاروں کے ہاتھوں نہتے دیہاتیوں کی موت کا منظر دیکھ چکے تھے۔ خود میری بھی یہ حالت ان سے مختلف نہ تھی۔ میں نے گرفتار شدگان، شہید اور زخمیوں کو پیچھے لے جانے کا حکم دیا، کمپنی ہیڈ کوارٹر کو تازہ ترین حالات سے مطلع کیا اور اپنے جوانوں کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ تقریب کاروں نے گھیرے میں آئی ہوئی کمپنی کی ممکنہ امداد کا راستہ روکنے کے لیے گاؤں کے قریب بہنے والی ندی کا پل اڑا دیا تھا۔ ہم نے ندی اسلحے سمیت تیر کر عبور کی اور دوڑتے ہوئے اس گاؤں کی طرف بڑھے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہمیں دیکھ کر تتر بتر ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں بھی تقریب کاروں کے ساتھی موجود ہوں گے۔ میرے جوان مل کر ایڈوانس کر رہے تھے۔ جس گاؤں کی طرف ہم جا رہے تھے وہ عوامی لیگ کا گڑھ تھا اور یہاں کا ہر فرد دشمن کے بہکانے میں آ کر ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ میری توقعات کے عین مطابق گاؤں کے باہر کھیتوں میں چھپے ہوئے تقریب کاروں نے اچانک ہم پر فائر کھول دیا، لیکن میں نے پلان کے مطابق صوبیدار صاحب کی کمان میں کچھ جوان یہاں چھوڑے اور باقی ساتھیوں کو نکال کر آگے لے گیا۔ گاؤں کے باہر ہی میدان کارزار سے فائرنگ
فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرے جوانوں نے جوش غضب سے نعرہ تکبیر بلند کیا تو گھیرے میں آئے ہوئے جوانوں نے بھی اللہ اکبر کے فلک جگاب نعروں سے جواب دیا۔ ہماری آمد نے ان کے حوصلے دو چند کر دیے تھے۔ ان کی تعداد 15 تھی، جن میں سے 6 تو جامع شہادت نوش کر چکے تھے، باقی دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے، مگر وہ سب کے سب زخمی تھے، جن کے مقابلے میں تقریب کاروں کی تعداد 60-70 کے قریب تھی۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جوانوں کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ دیا۔ وہ باری باری مختلف اطراف سے نعرے بلند کرتے تاکہ دشمن ان کی تعداد کے متعلق دھوکے میں رہے۔ میں نے مینوور یعنی حرکت کی فوجی چال اپنائی تھی۔ اس میں ہوشیار کمانڈر اپنے دستوں کو تیزی سے اس طرح حرکت دیتے ہیں کہ دشمن ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا پاتا۔ مجھے اپنے شیروں کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا۔ تینوں لائٹ مشین گنیں پوزیشن بدل بدل کر مختلف مقامات سے آگ اگل رہی تھی اور صرف 20 منٹ کے مارکے کے بعد ہم نے گھیرے میں آئے ہوئے زخمی جیالوں کے لیے راستہ بنا لیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہم سے آ ملے۔ تقریب کاروں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، اب وہ بھاگنے کے مواقع تلاش کر رہے تھے، مگر میرے جوانوں نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ دوسری طرف کمپنی ہیڈ کوارٹر میں میرا پیغام موصول ہوتے ہی ایک تازہ دم دستہ بڑی تیز رفتاری سے ہماری طرف بھیج دیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی لڑائی کے بعد جب نئے آنے والے جوانوں نے ہمارے ساتھ مل کر چارج کیا تو بچے کچھ تقریب کاروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میری درخواست پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے میڈیکل کور بھی یہاں پہنچ چکی تھی، کیونکہ گھیرے میں آنے والے زخمیوں کی حالت خاصی خراب تھی۔ شدید زخمیوں کو ہم نے فیلڈ ہسپتال میں بھیج دیا اور باقی زخمیوں کو اسٹریچروں پر ڈال کر ہم تقریب کاروں کے ہمراہ جلوس کی شکل میں واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کے لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا، کیونکہ زخمیوں اور تقریب کاروں کے ساتھ ندی عبور کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا تھا۔ اس مرتبہ ایک ہیلی کاپٹر بھی ہمارے آگے آگے بطور اوپی پرواز کر رہا تھا۔ دوپہر تک ہم ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ یوں تو مشرقی پاکستان میں تقریب کاری کے واقعات اس سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے، لیکن اس سے قبل وہ یہ حملے چھپ چھپ کر انفرادی طور پر کیا کرتے اور کبھی کسی کو کھل کر سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی تھی، مگر منظم طور پر ڈھاکہ کے گرد و نواح میں تقریب کاروں کی یہ پہلی بڑی کارروائی تھی جسے ہم نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ تاہم جو قیاس آرائیاں تھیں وہ اب حقیقت بن کر ہمارے سامنے آنے لگی تھی۔ ہم آتش فشاں کے دانے پر کھڑے تھے اور وہ اب پھٹنے کو بالکل تیار تھا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی مکمل رپورٹ تیار کر لی اور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی منیر کے والدین کو بھی اس کی شہادت کے بارے میں خط لکھنے بیٹھ گیا۔ یہ کوئی ناخوشگوار فرض نہیں تھا اور نہ ہی میں بادل نخواستہ ادا کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی منزل ایک باوقار شہادت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو سرخ رو ہو کر اللہ کی عدالت میں جا پہنچے تھے۔ ہم فوجی شہیدوں کی موت پر نوحے نہیں پڑا کرتے، نہ ہی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ وہ ان تکلفات سے بے نیاز ہیں، لیکن وہ جو ایک اندیکھا انجانا سا رشتہ ہمیں ایک زنجیر کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اس کی صداقت سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب مجھے منیر کے بچپن کی مانگ کا خیال آتا، جس نے 5ویں روز سہاگن بننا تھا اور جو سہاگ کی مہندی رچائے آنکھوں میں جانے کیا کیا سپنے سجائے اس کی منتظر تھی، تو یہ سوچتے ہی میرا دل بیٹھنے لگتا۔ اپنے مختصر سے خاتمے میں نے ان کے جیالے کی دلیرانہ شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے انہیں خوش بخت گردانہ اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے کمال انکساری سے دعائیں کی۔ میں نے انہیں یہ بھی لکھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہے اور انہیں میں گاؤں آ کر اس کے لمحے لمحے کی کہانی سناؤں گا۔ شہداء کی لاشیں تابوتوں میں بند کر کے ان کے سامان سمیت ان کے گھروں کو روانہ کر دی گئیں۔ اگلے چند روز تو انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطالعے ہی میں گزر گئے اور آخر ایک شام میرے لیے وہ حکم آ گیا جس کی خصوصی تربیت دے کر مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جیسور کے نزدیک ایک ایسے فوجی کیمپ کا سراغ ملا تھا جہاں سے تقریب کاروں کو ٹریننگ دے کر مشرقی پاکستان میں داخل کیا جاتا تھا۔ انٹیلیجنس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس مقام پر انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں ان کے لیے گولہ بارود کے خاصے ذخائر بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ در حقیقت میں اپنے صحیح مشن پر اب پہلی بار مامور ہوا تھا۔ ایک جہاز مجھے منزل کی طرف لے گیا۔ ہم جیسور کے قریب ایک فوجی اڈے پر اتر گئے جہاں سے ایک تیز رفتار جیپ مجھے سرحدی پوسٹ پر لے آئی۔ یہاں ایک کرنل اور SSG کمانڈوز کے ایک کیپٹن اپنی کمپنی کے جوانوں کے ساتھ میرے منتظر تھے۔ کرنل تو تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مجھے اور کیپٹن کو ہمارے مشن سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک مرتبہ پھر میری طرف بغور دیکھا، کندھے پر
ہاتھ رکھا، گڈ لک مائی بوائے، اور آہستہ سے خدا حافظ کہتے ہوئے پوسٹ سے باہر نکل گئے۔ رات کے پچھلے پہر ہم لوگ وائٹ لائن پر پہنچ گئے تھے۔ سرحد پر پہنچ کر کیپٹن صاحب نے ہمیں ہدایت دی، ایک گہری نظر ہم سب پر ڈالی اور موو کا حکم دے کر آگے آگے چل دیے۔ ان کے پیچھے 3 جوان تھے اور آخر میں ہم سب اپنی تربیت کے مطابق ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر اور سیدھی قطار میں چل رہے تھے۔ آرمی کی اصطلاح میں یہ حساس علاقہ تھا، سینسٹیو ایریا۔ سرحدوں کا تصور مٹ چکا تھا۔ روزانہ دونوں اطراف سے درجنوں پارٹیاں ایک دوسرے کے علاقے میں گھات لگانے جایا کرتی تھی۔ ہر روز بھارتی ایجنٹ اسلحہ اور پلان لے کر مقامی غداروں سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ ایسے علاقے جہاں دشمن کے کمانڈوز کا حملہ متوقع ہو عموماً کچھ زیادہ ہی کیموفلاج رکھے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو شاید جنگی حکمت عملی ہو، لیکن زیادہ تر خطرہ پیٹرول پارٹیوں یا ایئر اٹیک کا ہوتا ہے۔ ہماری اصطلاحات کے مطابق یہاں مختلف مقامات پر دشمن نے زمین دو سرنگیں مائنز بچھا رکھی تھی۔ کمانڈوز موت سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن مشن ادھورا چھوڑ کر مرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں بے احتیاطی سے مائنز پر پاؤں پڑ جائے تو اپنے ہی پر خچے نہیں اڑتے، اس کے ساتھ ہی دور دراز دھماکے سے سویا ہوا دشمن بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور چند کمانڈوز جو گھیرے میں آ چکے ہوتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ بہادری سے بے بسی کی موت مر جائیں۔ ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ کیپٹن صاحب خاصے تجربہ کار کمانڈر تھے اور اس مہم کی اہمیت کے پیش نظر ہی انہیں ہماری کمانڈ سونپی گئی تھی۔ جہاں انہیں شک گزرتا تھا وہاں رک جاتے اور ہمیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر خود آگے نکل جاتے۔ جب تک وہ تسلی نہ کر لیتے ہم وہیں دبکے رہتے۔ ہم دشمن کے علاقے میں تقریباً 3-4 میل گھس چکے تھے۔ چاروں تسمت پھیلا پر ہول سناٹا کسی مینڈک کے ٹرانے سے چند لمحوں کے لیے مجروح ہوتا، پھر وہی گہرا سناٹا چھا جاتا۔ دشمن کے علاقے میں کی جانے والی کسی کارروائی میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے ٹریننگ میں ہم نے جانے کتنی بار چھپ کر گھات لگائی تھی، دشمن کے انتظار میں راتیں آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ہماری اسکیم اکثر نمبر 1 ہوتی تھی۔ آج مجھے اپنی آزمائش ہی نہیں کرنا تھی بلکہ اپنے استادوں کی دی ہوئی تربیت کو بھی آزمانا تھا۔ اپنے والد کی سنائی ہوئی تمام کہانیاں ایک ایک کر کے میرے لاشعور میں جاگ رہی تھی۔ وہ اکثر چھاپا مار کارروائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور بڑے فخر سے ہمیں اپنے کارنامے سنایا کرتے تھے۔ اپنے سب سے بڑے دوست بھی تم خود ہو اور سب سے بدترین دشمن بھی تم۔ ٹریننگ کے دوران انسٹرکٹر کے یہ الفاظ میرے ذہن پر نقش تھے۔ ہمارا ایک ہی ہتھیار تھا، خود اعتمادی اور اللہ کی نصرت پر ہمارا پکا ایمان۔ تربیت کو کسی فوجی کی زندگی میں واقعی ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ دوسرے عناصر بھی مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میرا ایمان اور دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم۔ ہم بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمارا واسطہ ایک گھٹیا دشمن سے تھا جس نے ہمیں ختم کرنے کے لیے بڑے گھٹیا اور پست حربے آزمائے تھے۔ ہم ٹارگٹ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ علاقہ کیپٹن صاحب کا دیکھا بالا لگتا تھا۔ وہ ہمیں محفوظ طریقوں سے یہاں تک لے آئے تھے۔ اب پلان کے مطابق ہم 2 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ایک ٹولی کیپٹن اور ایک جوان پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری ٹولی میں میرے ساتھ 2 جوان تھے۔ ہم ایک خشک نالے میں، شاید برسات کے دنوں میں پانی کی گزرگاہ رہتا ہوگا، بیٹھے تھے۔ ان کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے اور گھنے سرکنڈوں کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ کیپٹن اور میں نالے میں چھوٹا سا نقشہ بچھائے بیٹھے تھے، جبکہ جوان سرکنڈوں میں پوزیشن لیے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ کیپٹن پینسل ٹارچ کی روشنی میں مجھے جزیات بتا رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکی اور مجھے گڈ لک کہا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ اندھیرے میں رینگ گئے۔ میں اپنے دونوں جوانوں کے ساتھ نشانے کی طرف چل دیا۔ ہم سرکنڈوں اور قدرتی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میری آنکھیں اب اندھیرے میں دور دور تک دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ ہمارے سامنے ایک نیم دائرے کی شکل میں اسلحے سے بھرے دشمن کے ٹرک کھڑے تھے اور ان کے قریب ہی 2 پہرے دار شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی دونوں جوان میرے ساتھ ہی زمین پر چپک گئے۔ اب ہم کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے ان کی سمت بڑھ رہے تھے۔ خودرو جھاڑیاں ہماری مددگار تھیں۔ ایک جھاڑی کے نزدیک ہم رک گئے۔ ایک جوان کو یہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسرے کو میں نے دوسری طرف روانہ کر دیا۔ جھاڑی میں بیٹھے جوان نے دونوں پہرے داروں کو اپنے نشانے پر لے رکھا تھا۔ کمانڈوز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی شور شرابہ کیے بغیر اپنا مشن پورا کر لیں، کیونکہ دشمن ہوشیار ہوتا ہے اور خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں کمانڈوز کا حملہ متوقع ہو منتظر رہتا ہے۔ میں پیٹ اور کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے میرے اشارے کے مطابق پہرے
پہرے دار کو واپس گھومنا تھا۔ چہرے پر ملی سیاہی کی وجہ سے میں اندھیرے کا ہی حصہ بن گیا تھا۔ نائلون کی ایک چھوٹی سی رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ وہ کمبخت ابھی تک خوش گپیوں میں مصروف تھے، حالانکہ اصول کے مطابق انہیں چلتے رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں اپنے کسی افسر کی اچانک آمد کا خطرہ نہیں، اسی لیے وہ اتنے غیر محتاط تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ سے ہلے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھی اور رگوں میں انگارے دوڑنے لگے تھے۔ اپنے وجود کی تمام تر قوت ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے میں چیتے کی طرح زمین سے چپکا اپنے شکار کا گلا دبوچنے کے لیے بے قرار ہوا جاتا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اب آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنی رائفل اس نے بے پرواہی سے کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور خود مدھم سروں میں کچھ گنگناتا آنے والی قیامت سے بے خبر قدم بے قدم میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی دوسری تنصیبات پر گڑی ہوئی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر جاڑی حائل تھی، جس کا میں خود بھی ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ کمانڈوز کو دوران تربیت سب سے زیادہ توجہ سے یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ میری نظریں اس کے قدموں پر جمی تھیں جو میرے سر سے بمشکل 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئے۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں کہ کسی بھی لمحے ہماری جاڑی میں چھپا ساتھی اس پر فائرنگ کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنی تربیت کے مطابق وہ آخری لمحوں تک خود پر کنٹرول رکھتا، لیکن بہرحال میں اس کا کمانڈر بھی تھا اور پاکستانی سپاہی کے لیے اپنے کمانڈر کی جان خطرے میں دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سے میری جان تو وقتی طور پر بچ جاتی، لیکن ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ الہی یہ کمبخت اپنی جگہ سے ہلے۔ شاید قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اب میں اسے مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو ہی وہ مجھ سے 1-1.5 گز آگے جا کر واپسی کے لیے گھوما، میں نے جست لگا کر نائلون کی ڈوری اس کے گلے میں ڈال دی اور بمشکل 20-25 سیکنڈ میں وہ قید حیات سے چھٹکارا پا گیا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی پیٹھ پر لاد کر اس جاڑی میں پھینک دیا جہاں میں فرشتہ اجل بن کر چند منٹ پہلے اس کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیزی سے رینگتا ہوا اس جاڑی میں پہنچ گیا جہاں ہمارا تیسرا ساتھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی جسے دوسرے پہرے دار کو جہنم واصل کرنا تھا کہ شکار کو شاید بہت تھوڑی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ دونوں بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلے اور ان بڑے بڑے ٹریلروں کے نزدیک پہنچ گئے جن میں ایمونیشن اور گولہ بارود لدا ہوا تھا۔ میں مشین گن لیے ان پر نظریں گاڑے وہیں بیٹھ گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے مخصوص مقامات پر ڈیٹونیٹر لگا دیے تھے۔ اب ہم تینوں جھکتے ہوئے تار اپنے پیچھے بکھیرتے وہاں سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ایک محفوظ اور مخصوص جگہ پہنچ کر میں نے تار بیٹری سے منسلک کر دیا۔ ہمارا ایک ساتھی اپنی لائٹ مشین گن زمین پر ٹکائے کچھ فاصلے پر مورچہ جما کر بیٹھ رہا، دوسرا ایک لیبر پر ہاتھ رکھے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جیب سے ننھا سا ٹرانسمیٹر نکالا تو مجھے احساس تھا کہ ان مورچہ بندیوں کی مخالف سمت میں میرے کیپٹن صاحب کتنی بے قراری سے میرے کاشن کے منتظر ہوں گے۔ اس علاقے میں ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چاروں طرف بھارتی فوج ڈپلائی تھی اور کوئی فریکوینسی محفوظ نہیں تھی۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے میں نے سلسلہ ملنے پر صرف ایک کوڈ ورڈز کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہماری مخالف سمت سے زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ڈاؤن! میں نے جوش غضب میں اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ اس کا لیور والا ہاتھ نیچے جھکا اور فضا میں زوردار دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیاہ رات ننگی ہو گئی۔ ایمونیشن پھٹنے سے دھماکوں کے ساتھ اتنی تیز چمک پیدا ہوتی کہ اس سمت دیکھنا محال ہو جاتا۔ کیموں میں نیند میں مدہوش سپاہی دیوانہ وار اٹھ کر بھاگتے اور لقمہ اجل بن جاتے کیونکہ مخالف سمت کیپٹن صاحب نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا تھا۔ میرا جی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ آتش و آہن جو دشمن نے ہمیں پھونکنے کے لیے اکٹھا کر رکھا تھا، دشمن کو اس کا ایندھن بنتے دیکھتا رہوں، لیکن حالات کسی اور امر کے متقاضی تھے۔ تقریباً 5 منٹ تک ہماری لائٹ مشین گن جان بچانے کے لیے بھاگنے والے سپاہیوں کو چاٹتی رہی۔ پھر میں نے اپنے جان بازوں کو مراجعت کا حکم دے دیا۔ ہم تیزی سے اپنی سرحدوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ جو لوگ فوجی زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں وہی اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ واپسی کا سفر روانگی سے کچھ کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے دشمن کسی حد تک بے خبر تھا، لیکن اب
اب اس علاقے کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی افواج کو اطلاعات مل چکی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز ان کے علاقے میں در آئے ہیں۔ ابھی ہم بمشکل 1.5-2 فرلانگ ہی چل پائے تھے کہ ہمیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ کمانڈوز کی چھٹی حص عام فوجیوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ میرے ایک ساتھی نے لیٹ کر اپنا کان زمین سے لگا دیا، وہ شاید کوئی سن گن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔